حضرات، آج ایک بہت اچھا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ پہ ہم سب عمل کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض جاری فرمایا ہے۔ ان کے حاسدین بہت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، شہرت عطا کی تھی، علم دیا تھا، معتقدین بھی بہت تھے، اس لیے حسد کرنے والے بھی بہت تھے۔ حسد کے نتیجے میں لوگ ان کی برائیاں کرتے اور برا بھلا بھی کہتے۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا، اور پورے راستے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتا رہا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بھی کچھ نہیں کہا، اس کو سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک ایسا راستہ آیا کہ جہاں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ بدل جاتا، اس موڑ پر حضرت کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس شخص سے کہا کہ کچھ اور باقی ہو تو تم کہہ لو، کیونکہ یہاں سے اب میرے گھر کا راستہ الگ ہو جائے گا، لہٰذا تم اپنی پوری بات کر لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اتنے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا یہ معمول کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کا کیسا مادہ بھر دیا تھا، کتنے بڑے صبر کے صابر اور شاکر آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ظہر کے نماز کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت بالے خانے کے اوپر، یعنی حضرت چھت پر دوسرے منزلے پہ رہتے تھے، جا کر آرام کرنے کے لیے حضرت بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جگا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا، لیکن امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص کہنے لگا کہ حضرت، چونکہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ہم آئے تھے، لیکن ذہن سے میرے مسئلہ نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب مسئلہ یاد آ جائے تو پھر بلا لینا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر پھر اوپر واپس چلے گئے، اور جیسے حضرت جا کر ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر اس نے دستک دی۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہی شخص پھر کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو۔ اس نے کہا ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ پھر بھول گیا۔ اگر ایک آدمی ہوتا تو اس وقت تک وہ جھلا جاتا، اس کے جھلانے کا کیا عالم ہوتا، بلکہ اس کو مارتا، بھگا دیتا، بے عزت کرتا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مٹا چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے غصہ ان کے دل سے نکال ہی دیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر وہ دستک دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی شخص کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ معلوم کرنا تھا کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کہ کھٹا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے میرے بھائیوں، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کی چیز ہے؟ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا صبر کا پیکر بنا دیا تھا، بہت بڑے صابر تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان کا نجاست تازہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جاتا ہے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کیا آپ نے اس کو چکھا ہے؟ آپ سوچئے کیسے عجیب قسم کے لوگ تھے، لیکن حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، بعض چیزیں عقل سے معلوم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے اس عقل سے کچھ علم معلوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ عقل سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
کہ جب تازہ نجاست ہوتی ہے تو مکھی بیٹھتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکھی ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو اس پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس کے اندر کڑواہٹ آ گیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اپنے وقت کا حلیم انسان جب امام ابو حنیفہ نے جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا. آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا. امام صاحب نے فرمایا، میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی. اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر زیادہ بردباری ہے، صبر کرنے کا مادہ زیادہ ان کے اندر ہے، اور غصہ کرنے والے بزرگ نہیں ہیں. اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بردبار ہیں اور غصہ کرنے والے نہیں ہیں، بڑا صبر کرنے والے ہیں، بڑے برداشت کرنے والے ہیں. ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور ہم نے جانچنے کا ایک طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں گا جو آپ کے آرام کا وقت ہوگا، اور اسی طرح 2-3 دفعہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں گا، پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں. میں نے کہا اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہیں ہو جائے گا تو آپ جیت جاؤ گے، میں ہار جاؤں گا. لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا. واقعی میں نے اس روئے زمین پر ایسا برداشت کرنے والا، ایسا حلیم، ایسا بردبار انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہیں گزرا، میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. میرے بھائی اور دوستو، اندازہ کرنے کا مقام ہے کہ ایسی بات پوچھنا، اور اتنے بڑے امام وقت سے جس کے اندر جو ہے، جس کی دنیا قدر کر رہی ہو، جس کے علم کا غلغلہ مچا ہو، جس کے علوم سے ساری دنیا استفادہ کر رہی ہو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم. اے اللہ مجھے علم دے کر غنا عطا فرمائیے، اور حلم کی یعنی برداشت کی اور صبر کرنے کی جو ہے حلم کی زینت عطا فرمائیے، یعنی وقار دے، آراستہ فرما دیجئے. آدمی کے پاس علم ہو اور اس کے اندر برداشت اور تحمل اور حلم نہ ہو اور بردباری نہ ہو تو پھر وہ علم کے باوجود آدمی میں آراستگی اور زینت نہیں آ سکتی. اس طریق پر چلنے کے لیے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے پہلا قدم ہے کہ غصہ نہ کرو. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تغضب، پہلا سبق ہے، اور یہی مختصر نصیحت ہے، اور یہی اللہ جل جلالہ اور اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک پہلوان تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر پٹک دیا. جب اس پر قابو میں آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خنجر نکال کر اس کا سر اتارنا چاہتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ اب میں بچ تو سکتا نہیں. اس نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کی طرف تھوکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اس کو قتل نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا اور اس نے خود پوچھا کہ اب تو آپ کو اور قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، کیوں قتل نہیں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا، ابھی تک جو تجھے قتل کر رہا تھا میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، جو غصہ میرا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اب اللہ کے لیے نہیں رہ گیا. چونکہ تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے نفس نے مجھے ملامت کی کہ اس کو تو اب جواب دینا چاہیے. لہذا نفسانیت اس کے اندر داخل ہو گئی، اور نفسانیت سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور شریعت سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا اور تمہیں قتل نہیں کیا. میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے. یہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر کوٹ کوٹ کی چیزیں بھری تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شرابی کو سزا دینے کے لیے پکڑا، وہ گالی بکنے لگا، فوراً چھوڑ دیا. کسی نے عرض کیا اس کے گالی بکنے کی وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ اس کے گالی دینے سے مجھے غصہ آ گیا. اگر اس حالت میں سزا دیتا تو یہ نفس کے خاطر ہوتا. میں کسی مسلمان کو اپنے نفس کی خاطر سزا دینا پسند نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستوں،
یہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی پہ غصہ آ رہا تو اس کا بدلہ نہ لیں، بلکہ اس کو اسی پر چھوڑ دیں۔ بسا اوقات پھر اس کو دوسرے کسی موقع پر سمجھا دیا جائے اچھے سے۔ یہ مسلمانوں کا طریق رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ صفات آنی چاہیے۔ آج ہم بھی اسی صفات کے محتاج ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ اس سے ہم کو آراستہ اور پیراستہ کر دے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصہ کو ضبط کرنے والے، اور فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، وہ غصے کو پینے ہی والے نہیں ہوتے اور لوگوں کو معافی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہ احسان کیا کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ بیجا غصے سے ہم اپنے آپ کو بچیں۔ جب ہم بیجا غصہ کرتے رہیں گے تو ہمارے خاندانوں میں توڑ ہوگا، ہمارے بھائیوں میں توڑ ہوگا، اور ہمارے جو ہے رشتہ داروں میں توڑ ہوگا۔ آج ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ غصے وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگو، یا پانی پی لو، یا وہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ سب عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔